الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء منبع الجود والعطاء مصدر الکرم والسخاء وعلى آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء والصلاة والسلام على سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وذریتہ واولادہ واصحابہ واحزابہ وانصارہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. زینت مسند صدارت فیض درجت حضرت صاحبزادہ پیر سید عمران ظہور بخاری رضوی قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے انتہائی عزتوں کے لائق استاذ الحفاظ درویش اہل سنت حضرت حافظ محمد اعجاز جلالی زید شرفہ برادر محترم و مکرم حضرت علامہ الحافظ قاری خرم شہزاد مظہری جلالی خطیب اعظم جلال پور چٹہ شریف اور یاران طریقت ارباب علم و دانش احباب ذوق و شوق. قبلہ حفظ صاحب نے محبت فرمائی شفقت کا اظہار فرمایا اور مجھ جیسے کج مج بیان کو اظہار خیال کے لیے اور معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا. مسجد مبارک کے اندر جس وقت میں حاضر ہوا تو پنڈال کے اندر تشریف فرما علماء کرام حفاظ کرام صاحبان علم اور اصحاب عشق پہ جس وقت میری نظر پڑی تو دل باغ باغ ہو گیا. مسجد میں موجود جتنے حضرات تشریف فرما تھے سب بڑے ہی منظم انداز میں تشریف فرما تھے, بڑے ہی ادب کے ساتھ مسجد کے پورے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرات تشریف فرما تھے. علماء کی زیارتیں ہوئیں, قاری صاحب قبلہ نے تلاوت فرمائی سبحان اللہ لحن داؤدی میں اور پورے تلفظ کے ساتھ صحیح درستگی کے ساتھ پورے اچھے انداز میں لب و لہجے کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دل سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے علم میں, ان کے عمر میں اور سرکار کریم کے عشق میں برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد نقیب محفل بھی الحمدللہ ان کو دیکھ کر بھی طبیعت خوش ہوئی اور ان کو سن کے بھی طبیعت خوش ہوئی. آج کل ہماری محفلوں کے رونق ایسے نقیب ہائے محفل ہیں جنہیں نہ نکابت کا پتہ ہے, نہ لفظ نقیب کا پتہ ہے, نہ فرائض نکابت کا پتہ ہے, نہ انداز نکابت کا پتہ ہے. اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا مائک دے رکھا ہے اور وہ پھر زمین و آسمان کے کلامیں ملاتے رہتے ہیں اور جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. لیکن جہاں آگے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی کہ جو نقیب محفل ہیں وہ کبھی بخاری کا حوالہ حدیث پاک کا دے رہے ہیں, کبھی خصائص کبریٰ کا دے رہے ہیں, کبھی الملل والنحل کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. تو ایسے نقبا کو بھی ہمارا سلام, ایسے خطبا کو بھی ہمارا سلام اور ایسے سامعین کو بھی ہمارا سلام. میں نوک زبان سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, ایسے خاندان کے ساتھ تعلق ہے جو حق سمجھتے ہیں وہی کہتے ہیں. خوشامد کرنا خمیر میں نہیں ہے. خوشامد کس کی کرنی ہے؟ جب خوشامد نہیں کرنی تو تعریف بھی کسی کے نہیں کرنی. اس لیے کہ تعریف کے قابل صرف دو ہستیوں کو سمجھتا ہوں, یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو.
اور عقیدہ اپنا یہ ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس۔ اگر آپ ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے، میں تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر کرنے کا عادی ہوں، یہ سپیڈ بریکر اور پھر سٹاپ یہ میری دنیا کے اندر نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چلیں۔ میں نے بڑا عمدہ شعر آپ کو سنایا ہے، شاید آپ کا شعری ذوق ابھی تازہ نہیں ہوا۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ جنہیں اللہ کریم نے قابل عزت بنایا ہے اور جن کے سروں پر اللہ کریم نے احترام کا تاج سجایا ہے۔ دنیا میں اللہ کریم نے جن کو عزتیں عطا فرمائیں، رفعتیں عطا فرمائیں، کمال عطا فرمایا، اوج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، مقام ولایت پر فائز فرمایا، مقام شہادت عطا کیا، مقام نبوت عطا کیا، مقام صداقت عطا کیا، مقام رسالت عطا کیا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس، سب کو مانتا ہوں، از آدم تا مسیحا سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس۔ حضرت جبریل امین سے لے کے سب سے آخر میں پیدا ہونے والے ایک ایک فرشتے کو مانتا ہوں، عزت والا ہے، بل عباد مکرمون، قرآن پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ سب کو مانتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس۔ کریم آقا کی ذات گرامی کو ہر عزت کے، ہر احترام کے، ہر تعظیم کے اور ہر توقیر کے قابل ہی نہیں سمجھتا بلکہ صحیح مستحق سمجھتا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے اندر تعظیم بھی آ گئی، اس کے اندر توقیر بھی آ گئی۔ تو آپ کا مجمع دیکھ کے میں کچھ اور بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن ادھر بیٹھا تھا اس سیٹ پہ، تو پھر موضوع کو بدلا، جہاں پہ آیا تو اس جگہ نے الگ سے فیض دیا، پھر میں نے موضوع کو بدلا، پتہ نہیں یہ بدلا ہے یا بدلا ہے، یہ جو تو نے انداز بدلا ہے یہ بدلا ہے یا بدلا ہے، یہ تو نے انداز تبدیل کیا یا انتقام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی دو مقامات سے خطبے کے اندر چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا اس آہکر کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ شریف ہے، اس کی چند ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں، اور ایک سورہ الکوثر ہے۔ کوثر کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا، علماء تشریف فرما ہیں، اگر ان کو پسند آیا تو تصحیح اور تائید اور توثیق اور تصدیق فرما دیں گے، اور اگر غلط ہوا تو علماء کو سارے اختیارات ہیں۔ آئیے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف کے پہلے لفظ پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، بس ایسے چلتے چلتے ایک آدھ بات عرض کرنے کے بعد میں نے اپنے خطاب کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس سورہ پاک کا، سورہ الفاتحہ کا آغاز اللہ کریم نے فرمایا لفظ الحمد سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف، حمد مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ اس کے اوپر الف لام لگا دیا۔ الف لام کی 5 اقسام ہیں، وہ مجھے آتی نہیں ہے، علماء آپ کو بیان فرما دیں گے۔ بہرحال جو بھی الف لام کی قسم جہاں پر مانے تو نتیجہ ایک ہی ترجمے کی شکل میں نکلے گا، ہر تعریف اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ جو حمد کے مادے سے بننے والا اس کا محبوب ہے، جو اس کا رب ہے۔ آغاز قرآن پاک کا سورۃ فاتحہ سے ہوا، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز لفظ الحمد سے ہوا۔ الحمد کا معنی تعریف، ثنا کا معنی تعریف۔ یوں بھی کلام کا آغاز کیا جا سکتا تھا التعریف للہ رب العالمین، الثناء للہ رب العالمین۔ معنی ہی عرض کرنا ہے، معنی ہی عرض کرنا ہے۔ تعریف کا معنی بھی تعریف، ثنا کا معنی بھی تعریف، لیکن حمد سے اس کے معنی بھی تعریف، اس سے ہی سورۃ فاتحہ کا آغاز کیوں کیا؟ تو علماء تشریف فرما ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ التعریف للہ رب العالمین ہوتا کلام تام، کلام تام تھا، اور الثناء للہ رب العالمین ہوتا تب بھی کلام تام تھا۔ الحمد، ہم کا ماتا ہی کیوں چنا؟ ہم کا ماتا چننے میں
میرے استاد گرامی نے جو فرمایا تھا، یہ سامنے تشریف فرما ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہی اس لیے ہے کہ میں ان کے استادوں کا نوکر ہوں، اور ان کے استاد اور میرے استاد ایک ہی استاد ہیں، ولی کامل تھے۔ اپنے کالے حرف والے کے سامنے زادو تلمس طے کے نہیں پڑھا، اس کے سامنے پڑھا ہے جس نے کالے حرفوں کو ولایت کی دنیا کے اندر جا کر روشن اور منور کر لیا تھا۔ میرے استاد گرامی نے فرمایا وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ میرا استاد میرے استاد ہے، نہیں، بہت بڑا بندہ ہے، بہت بڑا بندہ ہے، علم کی دنیا کے اندر، ولایت کی دنیا کے اندر، تقوی کی دنیا کے اندر، ورع کی دنیا کے اندر، صفائی باطن کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک ایک بندے کے ساتھ والہانہ محبت کے اعتبار سے، توحید کے اندر کامل یقین رکھنے والا اور رسول کریم کی ناموس پہ مر مٹنے والا اور پوری زندگی ناموس مصطفیٰ کا پہرا دینے والا، نام ہی عطا کریم نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ وہ ہے ہی مصطفیٰ کی رضا، ہے ہی محمد پاک کی رضا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا تو سنو، میرے استاد گرامی نے فرمایا الحمد سے اس کا آغاز، ہم جلالین پڑھ رہے تھے، جلالین پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر استاد گرامی نے سبق پڑھایا، فرمایا الحمد سے آغاز اس لیے کیا تاکہ جو بھی قرآن شروع کرے اسے سمجھ آ جائے کہ اس مادے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تو اللہ کی تعریف کرتے کرتے اس ذات کو بھول نہ جائے، اس ذات کو بھول نہ جائے جس نے تجھے حمد والے کا پتہ بتایا، اس ذات کو بھول نہ جائے۔ تیرے من کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں حمد کر رہا ہوں اور حمد مجھے بتائی اللہ کی کس نے؟ محمد پاک نے۔ فرمایا تعریف سے بھی شروع ہو سکتا تھا قرآن، ثنا سے بھی شروع ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے اپنی تعریف کے لیے اس مادے کا انتخاب کیا جو مادہ اللہ رب العزت کے محبوب کے دو اسماء مبارکہ کا ہے۔ سرکار کریم کا آسمانوں کی دنیا کے اندر احمد نام ہے، زمین پہ محمد نام ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے، محمد کا مادہ بھی حمد ہے، اس لیے اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمد سے، سے آغاز ہو رہا ہے کہ جس وقت تو قرآن پڑھنے لگے تیرا تصور صاحب حمد کی طرف جائے، صاحب قرآن کی طرف تیرا تصور جائے۔ ہاں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ نماز کے اندر ان کا تصور آ جائے تو نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے نا، سنایا بھی جاتا ہے، شاید آج کی دنیا کے اندر کسی کے کان تک یہ آواز نہ پہنچی ہو، ہم نے تو اپنے کانوں سے براہ راست سنی ہے کہ ان کا تصور نماز کے اندر آ جائے تو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ ارے جس نے یہ سبق اعلیٰ حضرت کے کسی مرید خاص سے پڑھا ہوا ہوگا، جس نے کیلیاں والے شریف کے فیض یافتہ سے پڑھا ہوا ہوگا، وہ جس وقت ثنا پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کا آغاز کرنے لگے گا، لفظ الحمد پڑھے گا تو حمد کی تصور تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی صورت کوئی نہیں ہے، جس کی صورت نہیں ہے اس کی تصویر نہیں ہے، جس کی تصویر نہیں ہے اس کا تصور نہیں ہے، تو صورت کس کی؟ وہ بے صورت جس صورت میں نظر آتا ہے تصور بھی اسی کا ہوگا، بے صورت جس صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ گولنے والی سرکار کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو اس کا تصور، ان کا تصور پاک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی اللہ اکبر۔ میں اپنی نمازوں کی بات ہی نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں صحابہ کرام کی نمازوں کی، صحابہ کرام کی نماز، ان کی نماز کے اندر سرکار کا تصور آتا تھا کہ نہیں آتا؟ تو مجھے آج یہ صرف بتا، اس مسجد پاک کے اندر جس وقت تو تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھاتا ہے، تیرے تصور کے اندر کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے اس دھرتی پر مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کانوں کی لو کے برابر خدا نے ہاتھ اٹھائے تھے یا مصطفیٰ نے اٹھائے تھے؟ کس نے اٹھائے؟ جی تو جس نے اٹھائے تھے تیرا تصور ان کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو تیری نماز ہی اس وقت شروع نہیں ہو سکتی جب تک تو ان کو تصور میں نہ لائے۔ اور جس وقت تو زیر ناف ہاتھ باندھتا ہے، یہاں پر ہاتھ باندھنے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں کیونکہ چھوٹے موٹے امام نے یہ نہیں بتایا، امام اعظم نے بتایا کہ ہاتھ زیر ناف باندھتے ہیں۔ جس وقت ہم زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں تو تیرے من کے اندر کیا تصور آتا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں سب سے پہلے زیر ناف ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ ثنا کس نے پہلے پڑھی؟ تعوذ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ حالت نماز میں تسمیہ کو کس نے پڑھا؟ سورۃ فاتحہ کس نے پڑھی؟ وَلَا الضَّالِّينَ کس نے کہا؟ پست آواز میں آمین کس نے کہا؟
سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت کو کس نے ملایا؟ سب سے پہلے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صحابہ کرام کو جب حکم ہوا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو سب سے پہلے رکوع میں کون جھکا؟ کس نے تجھے بتایا کہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے؟ آج میں اگر نماز بھی مکمل کر کے چلا گیا تو بڑی بات ہوگی۔ کبھی سوچا کہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، تو سر اٹھاتے ہوئے یہ تبدیلی کیوں؟ کبھی نماز کے الفاظ پہ غور کیا؟ کبھی ان جیسے کسی عالم ربانی سے نماز کو سیکھا؟ نماز کے اسرار کے متعلق کبھی کسی سے پوچھا؟ نہیں پوچھا، بس رٹی رٹائی ہماری نماز ہے، اس لیے تو اس کے اندر نیاز نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جی ابو بکر کے بھائی، علی کون؟ ابو بکر کے بھائی، عمر فاروق کے بھائی، عثمان غنی کے بھائی، آگے بھی ایک نام لے لوں، حضرت امیر معاویہ کے بھائی۔ تو ان کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، یہ کون ہے؟ امیر معاویہ کون ہیں؟ کاتب وحی ہیں، اور وحی کی کتابت یہ امین کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو قرآن لے کے آنے والا ہے وہ بھی جبریل امین ہیں، جن کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ بھی امین ہیں۔ انہیں امین صرف ابو بکر نے نہیں کہا، ابو جہل بھی کہتا تھا یہ امین ہیں، اور جن سے لکھوایا وہ سب امین ہیں، وہ سب امین ہیں، اور جن کا ان کے اندر ذکر ہوا وہ بھی سب امین ہیں۔ اب خواہ وہ حسن پاک ہوں، خواہ حسین پاک ہوں، خاتون پاک ہوں۔ اور میں سادات کرام یہاں پر یقیناً تشریف فرما ہے، ہمارے ادارے کے اندر ہمارے والد گرامی نے منع فرما رکھا ہے خاتون پاک کا نام نہیں لینا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا منہ اس قابل ہے، منہ اس قابل ہے کہ اس ہستی کا تو نام لے؟ نام ہمارے ادارے کے اندر پابندی ہے نام لینے سے، کہا القابات لو، القابات کا ذکر کرو، کنیت پاک کا ذکر کرو، ان کے سائے پاک کا ذکر کرو، ان کے خون پاک کا ذکر کرو، ان کے نور کا ذکر کرو۔ یہ لوگوں کو بتاؤ کہ خاتون پاک ایک وقت تندوری پہ روٹیاں لگا رہی تھی، یہ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے الملل والنحل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خاتون پاک روٹیاں لگانے کے لیے تندور پہ تشریف فرما تھی، ان کی تو چکی بھی عجیب ہے، چکی چلانے والے زمینی ہے ہی نہیں، ان کی چکی چلانے والے زمینی لوگ کیونکہ روزے سے رہتی ہیں ہر وقت، اور روزے کے ساتھ مشقت کرنا، ادھر تو قرآن پاک فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند، ہم نے قرآن پاک اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو اگر آپ کو ہم مشقت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے اس لیے ہم نے کہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ قرآن پاک نازل ہوتا ہے، اپنی مبارک زبان کو حرکت مت دیجیے، ضرورت نہیں ہے حرکت دینے کی، اس قرآن پاک کو نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے سینہ بے کینہ کے اندر جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جس وقت ابو بکر اور عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ تشریف لے کے آئیں، قرآن پاک آپ نے سنانا ہوگا، آگے آگے ہم پڑھیں گے، پیچھے پیچھے آپ پڑھنا، اور جس وقت بیان کی باری آئے گی تو اس وقت بیان بھی آپ نے از خود نہیں کرنا، بیان ہم آپ کو سکھائیں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان بھی ہم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گرمی کا موسم ہے، عرب کی گرمی ہے، خاتون پاک تشریف فرما ہے روٹیاں لگانے کے لیے تندور پہ۔ حوالہ پیش کر سکتا ہوں، کسی کے ذہن کے اندر اگر ابہام کوئی ہو تو اپنا دور فرما لے۔ الملل والنحل، حضرت امام شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مستطاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ روٹیاں پکانے کے لیے خاتون پاک تشریف فرما ہے، گرمی کا موسم ہے، سرکار کریم کا شان اقدس کے اندر جلوہ طراز ہوتے ہیں،
دیکھا کہ میری صاحبزادی اور جنت کی ملکہ، جنت کی مالکہ، خاتون جنت، اللہ اکبر، روٹیاں لگانے کے لیے تشریف فرما ہے، اور وہ جو گرمی ہے تندور کی آگ کی، وہ چہرہ پاک کے ساتھ مس کر رہی ہے، چہرہ پاک سرخ ہو رہا ہے۔ سرکار کریم نے فرمایا میری بیٹی بیٹھ جاؤ، تمہاری روٹیاں محمد آج لگائے گا۔ جتنا بڑا یہ میں نے جملہ بولا ہے اتنی بڑی سبحان اللہ نہیں آئی۔ کون روٹیاں لگا رہا ہے؟ پہلے کون تھا؟ تنور۔ تو بھی خوش قسمت ہے، کبھی تیرے اوپر جنت کی مالکہ آ کے کھڑی ہوتی ہے، کبھی جنت کے قاسم کھڑے ہوتے ہیں۔ اور روٹیاں کس کے لیے لگائی جا رہی ہیں؟ یہ روٹیاں محلے کے اندر تقسیم نہیں ہونی، یہ روٹیاں یا حسن پاک نے کھانی ہیں، یا حسین پاک نے کھانی ہیں، یا علی پاک نے کھانی ہیں۔ پاکیزہ ہاتھوں سے روٹیاں بن رہی ہیں اور پاکیزہ روٹیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی مجھے آواز آ رہی ہے، میرا شعر کیوں نہیں پڑھتا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ کون ان کے مقام کو سمجھے، کون ان کی عظمت کو سمجھے؟ قرآن پاک نے یہ ساری خواتین اس قابل تھیں کہ قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر آتا، لیکن قرآن پاک نے سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام لے کے ذکر نہیں کیا۔ نام کا بھی پردہ ہے۔ نقطہ تو بہت بڑا عرض کر دیا، لیکن چونکہ مولوی چھوٹا ہے اس لیے عقل کے اندر بات نہیں آئی۔ حضرت حوا پاک کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ خاتون جنت کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سرکار پاک کی پہلی زوجہ محترمہ بنت خویلد نام موجود ہے قرآن پاک کے اندر؟ کیوں نہیں ہے قرآن پاک کے اندر؟ صدیقہ کائنات کا نام پاک موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک باز خواتین ہیں، عفت مآب خواتین ہیں، ان کے وجود کا بھی پردہ ہے، ان کے نام کا بھی پردہ ہے۔ ان کا نام بھی قرآن پاک کے اندر نہیں آئے۔ اور ایک ضرورت تھی، شرعی ضرورت، اس کی بنا پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام پاک ذکر ہوا، کیونکہ ان کے والد ہی کوئی نہیں ہے، نسبت تو کسی طرف کرنی تھی۔ اس کے علاوہ پورے قرآن پاک کے 30 پاروں میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی، اس کا بھی نام قرآن پاک کے اندر ذکر نہیں ہوا۔ امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون۔ یہ تیرا میرا پاکستان ہے جو مدینہ ریاست بننے جا رہا ہے، اس پہ خواتین کی نیم عریاں تصاویر ہولڈنگ بورڈز پہ آویزہ ہوتی ہیں، ورنہ قرآن پاک نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب جا کر فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ پہلے اس طہارت کاملہ کو حاصل کرنے کے لیے نصاب بیان فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا، گھروں کے اندر رہنا ہے، اور گھروں کے اندر رہ کر ڈائجسٹ اور ناول نہیں پڑھنا، کیبل نہیں دیکھنی، موبائل نہیں دیکھنا، فیس بک نہیں دیکھنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی تابعداری کرنی ہے۔ یہ سارا نصاب جس وقت مکمل ہو جائے گا، اے صدیقی صدیقہ بیٹی، پھر ہم 18 آیات تیری برات کے اندر نازل کریں گے اور ہم اعلان کر دیں گے میرے گھر کے اندر رہنے والی ایک ایک خاتون ظاہراً بھی پاک ہے، باطناً بھی پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الحمد، مادہ حمد کا، اور حمد کس کے لیے؟ الحمدللہ، اللہ کا ذاتی نام مبارک، صرف ایک ذاتی نام مبارک ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ، اس کے اندر بڑی لمبی چوڑی بات ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں اب کیا کروں، علماء کے درمیان پھنس گیا ہوں، یہاں کلام کرنا بھی بڑے سوچ سمجھ کے اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ ذاتی نام اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی ذاتی نام نہیں ہے، جیسے اس کی ذات واحد ہے ایسے ہی نام بھی واحد ہے، ذات سے بھی وحدت پھوٹتی ہے،
اللہ اکبر. میرے خیال میں تھوڑے سے تھک گئے ہیں. ایک شعر سناتا ہوں, اگر سمجھ آ گیا تو پھر آگے بات کرتے ہیں, اور اگر شعر نہ سمجھ آیا تو پھر اپنی پٹاری کو سمیٹتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر کسی شاعر نے بڑا ہی لافانی شعر کہا, کہتا ہے تو واحد ہے, تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں تیرا مسکن ہے. واحد ایک مقام پہ ہوگا, دوسرے مقام پہ نہیں ہوگا. جی یہ گلاس واحد ہے جی, لیکن احد نہیں ہے. واحد ہے, احد, وحدت اور احدیت کی پوری ایک باس ہے. شرکاء 10ویں پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ واحد کون ہوتا ہے, احد کون ہوتا ہے, وحدت اور احدیت کے اندر فرق کیا ہے. شاعر عرض کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں تیرا مسکن ہے. صدیق اکبر کے نہا خانہ قلب میں بھی تو نے اس کو عرش اپنا بنا کے اس کے اندر جلوہ فرمائی ہے. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. کون بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں اللہ نہیں ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ کو جہاں تلاش کرو, قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. اسے جھاڑو دو, اسے صاف کرو, درود پاک کے آب تطہیر کے ساتھ اس کو صاف کرو, اس کے اندر خوشبوئیں لگاؤ, جھاڑو دو, لا الہ الا اللہ کی کسی کامل کے تحت ضربیں لگاؤ, اندر جتنے بت ہیں ان کو پاش کرو, اور جس وقت سارے بت ٹوٹ جائیں گے, گھر خالی ہوگا, مہمان عزیز تشریف لائے گا. مہمان عزیز تشریف لائے گا. ادھر بہت سارے بت سجائے ہوئے ہوں, دنیا کا بت, حب جاہ کا بت, منصب کا بت, دنیا کے محبت کا بت, اولاد کا بت, بیوی کا بت, یہ نہیں مل رہا اس کا بت, سارے بت سجائے ہوئے ہوں, وہ کیسے تشریف لائے گا؟ جہاں 360 تھے وہ فرماتا ہے میری مخلوق, میرے ہی بنائے ہوئے پتھروں سے ان کو تو نے تراشا ہے, لیکن میں اس وقت آؤں گا جس وقت محمد اور علی اس گھر کو پاک کریں. اس سے پہلے یہ کعبۃ اللہ نہیں بنا, بیت اللہ تو تھا, کعبۃ اللہ نہیں بنا. قدر تقلب وجهك في السماء فلنولینک. اور سرکار کریم کی اس وقت تک ادھر توجہ نہیں کی جس وقت تک 360 غیر تھے. 360 چلیں یہ اور بات نکل جائے گی, شعر پورا کرتا ہوں اس کے بعد. میں سمجھ رہا ہوں کہ اب وائنڈ اپ کرنا چاہیے مجھے. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں تیرا مسکن ہے, تیری وحدت کا کیا کہنا, تیری کثرت کا کیا کہنا, تیری وحدت کا کیا کہنا. مولا تیری وحدت کو دیکھوں یا تیری کثرت کو دیکھوں. اللہ اکبر. یہ مجاز کا شعر نہیں ہے, یہ حقیقت کا شعر ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے دو جہانوں کو نہیں سب جہانوں کو پالنے والا ہے. اور شیخ علی الاطلاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مستطاب شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہمیں پتہ ہے. کتنے جی؟ 18,000. تو ہی نادان چند کلیوں پہ کنات کر گیا. تو نے سمجھ رکھا ہے ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے. صرف دو جہان نہیں ہیں. زمینیں کتنی ہیں, آسمان کتنے ہیں, زمین اور آسمان کے درمیان فضا اور خلا ہے, تو اس کو خالی بنایا اللہ نے. یہ ہماری زمین بہت چھوٹی ہے چھوٹے ستارے کی نسبت, تو چھوٹے ستارے کو بس ستارہ بنا دیا, وہاں کوئی مخلوق آباد نہیں. ستارے انگنت ستاروں پر انگنت مخلوق, اور جتنی زیادہ مخلوق ہے ان سب کو پالنے والا اللہ, اور وہ رب العالمین ہے. اگلا جملہ سنیے کہ تڑپ جائیں گے آپ اگر آپ کو جملہ سمجھ آ گیا. سارے جہانوں کو پالنے والا وہ رب العالمین ہے, اور سارے جہانوں تک اپنی رحمت پہنچانے والا رحمت للعالمین ہے. وہی صیغہ ہے. یا تو مجھے کہنے دیجئے کہ میں قرآن پاک کے اندر ترمیم کر دوں, امینڈمنٹ کر دوں, رب العالمین کہہ لوں, رحمت للعالمین کہہ لوں, تصریح کا صیغہ. علماء تشریف فرما ہے میرا گریبان پکڑے کہ تو کون ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر ترمیم و اضافہ کرنے والا. پھر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, پھر اس کا ترجمہ میں مجھے مرضی کے مطابق کرنا دیجئے. اور اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میرا اللہ جس جہان کے لیے رب ہے اس جہان کے لیے محمد پاک کی رحمت ہے.
کے شاعر نے سرکار کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے سرکار کریم۔ بلکہ اس کو شعر کو میں تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہوں، وہ ہر عالم کی رحمت تھے نہیں، ہر عالم کی رحمت ہیں۔ وہ تھے والا کوئی اور ہوگا، تھے والا ہمارے تھے تو نہیں، ہمارے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے۔ اور ایک سادات کرام کی بارگاہ اقدس کے اندر جملہ اپنا عرض کر رہا ہوں، میں اپنے جمعے کے خطاب کے اندر کہا کرتا ہوں، اور میں نے اپنی مسجد کے اندر یہ لازم قرار دے رکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی مدینہ پاک کے اندر گنبد خضرا کے نیچے جو آرام گاہ ہے اسے قبر نہ کہے، وہ محل شریف ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں شہنشاہ اور بادشاہ رہتے ہیں نا، وہ کٹیا اور قبریں نہیں ہوتی۔ تیرا میرا کوئی مر جاتا ہے نا، تو بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، مولا کریم اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسعتیں عطا فرما۔ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ تو حد نگاہ تک وسعتیں قبروں کو تو نہیں نا ملتی، محل بڑے ہوتے ہیں جی۔ محل شریف میں تشریف فرما ہے آپ، اور قبریں تو مردہ کی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد پاک اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہیں ترجمہ کرنا ہے تو پھر تھے کا تصور کیا؟ جب تھے کا تصور کوئی نہیں تو پھر موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیات ہمیں سنا کے تو ڈرانے کی کوشش کرنے والوں سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی کیا ہے؟ ذائقے کی بات ہوئی ہے، طاری ہونے کی بات نہیں ہوئی۔ ذائقہ چکھنے سے تو خاتون کا روزہ نہیں ٹوٹتا، نمک مرے چکھنے سے تو خاتون کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سرکار کریم کی حیات کو ختم کر رہا ہے ذائقے سے۔ اللہ رب العزت نے موت کے عرض کرنے پر موت کو اجازت دی، تو بھی جا اور اپنا شوق پورا کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن تو میرے سامنے یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ابو بکر پہنچے، عمر پہنچے، عثمان پہنچے، سعد پہنچے، سعید پہنچے، میں نہ پہنچ سکی۔ جا تو، اور جانا ہے کریم آقا کے نالین پاک کے ساتھ لگنے والی مٹی کو چومنا ہے، واپس آ جانا ہے۔ خبردار اگر کوئی نقصان کرنے کی کوشش کی پھر تیرا نام موت نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہاں کہاں میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈوں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا، وہ کہتے ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ جن کو نگاہ یار سے حیات ابدی مل جاتی ہے، بھائی شہید مردہ ہے یا زندہ؟ یہ میرے کچھ تاجر پیشہ لوگ بھی تشریف فرما ہیں، تجارت کے ساتھ متعلقہ بازار کے اندر تشریف فرما ہونے والے اور روٹی حلال کمانے والے، میں آپ سے پوچھتا ہوں شہید زندہ ہے یا مردہ؟ شہید نبی ہوتا ہے یا امتی؟ شہید زندہ ہوتا ہے نا، امت میں سے ہوتا ہے۔ عمر فاروق کیا ہیں؟ نبی ہیں یا غیر نبی؟ شہید ہیں کہ نہیں؟ شہید ہے تو زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے آپ مان لیتے ہیں کہ جو چھوٹے رینک کا بندہ ہے اس کو جو سند حاصل ہے، اسے جو صفت حاصل ہے، وہ بڑے کو حاصل نہیں ہے؟ چھوٹے رینک والے کو اگر شہادت دے کر اس کے لیے آپ حیات کا قول کر رہے ہیں، تو جس نے اسے بتایا ہے کہ عمر اگر تو شہید ہو جائے گا تو زندہ ہے، وہ نبی ہو مردہ؟ وہ زندگی کے قاسم ہیں، وہ حیات کے قاسم ہیں، وہ مرکز حیات ہیں، وہ منبع حیات ہیں، وہ مصدر حیات ہیں۔ جس طرف نگاہ اٹھا دیتے ہیں زندگی آ جاتی ہے۔ میرے شیخ کریم فرمایا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ اذن عطا فرمایا تھا، مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ قم باذن اللہ فرما کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور میرے شیخ کریم کو چھوٹا شیخ نہیں ہے، بہت بڑا شیخ ہے، اور 2 نمبر بھی شیخ الاسلام نہیں ہے، 1 نمبر شیخ الاسلام ہے، 1 نمبر شیخ الاسلام۔ اور صرف اپنوں نے ہی، غیروں نے بھی مانا ہے کہ شیخ الاسلام ہے، بحر العلوم ہے،
हादी उल उसूल वल फुरू है, जामे उल माकूल वल मनकूल है, बैक वक़्त कुरान का मुफस्सिर भी है, हदीस का मुहद्दिस भी है, बैक वक़्त शेखुल कुरान भी है और उसी इल्म है, उसे नाज है मोहम्मद पाक की गुलामी पर। जिस वक्त सरकार करीम का इस्म पाक सुना करते थे तो फरमाया करते थे कुर्रतु ऐनी बितुराबे किलाबे अहिब्बाए का या रसूल अल्लाह।